اگر اس واقعے کا مسجد اقصیٰ سے آگے کا کوئی انکار کرتا ہے وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن گمراہ ضرور ہوگا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے حدیثوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی وضاحت صحیح طور پر نہیں سمجھ سکا اور وہ گمراہ ہو گیا، اس کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے نکلے گا تو اگلے واقعے کی وجہ سے نہیں نکلے گا۔ البتہ پچھلے واقعہ جو اسراء والا ہے وہ قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے، اس لیے اسراء کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ معراج کے بارے میں جو وہاں سے آگے کا سفر ہے وہ ہمارے نزدیک، علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم اطہر کے ساتھ، جی غور سے سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر معراج ہے سارا مسجد حرام سے اقصیٰ تک اور یہاں سے اوپر تک سارے کا سارا جسم اطہر کے ساتھ، پاکیزہ جسم کے ساتھ، جسد انصری کے ساتھ، بیداری کی حالت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ نہ یہ خواب تھا، نہ جسم مثالی تھا، کچھ بھی نہیں۔ آپ کا جو جسم مبارک تھا جس میں آپ دنیا میں جس کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اسی جسم کے ساتھ، اسی جسم اطہر کے ساتھ، اسی جسد اطہر کے ساتھ بیداری کی حالت میں، خواب میں بھی نہیں، بیداری میں کھلی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سفر آپ کو کرایا ہے یہ ہے اسراء۔ اور چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا تھا اس معاشرے میں جنہوں نے پتھر مارے، اس معاشرے میں جو رسول کی بات کو اہمیت نہ دیتے تھے، وہاں اس کے انکار کے 100% چانس تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چونکہ اس کا انکار ہوگا اس لیے ہم اپنی بات اس بات سے شروع کرتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تم کہتے ہو جسم کے ساتھ کوئی انسان کرۂ ہوائی سے باہر نہیں جا سکتا، سائنسدان کہتے ہیں خلا کے اندر خلائی لباس کے بغیر کوئی نہیں گزر سکتا، انسان کا جسم پھٹ جائے، ہوا کا دباؤ اتنا ہے کہ انسان کا جسم پھٹ جائے، انسان اس کرۂ ہوائی سے اوپر نہیں جا سکتا، وہ انسان نہیں جا سکتے، نبی تو جا سکتے ہیں۔ سبحان الذی، اللہ کہتا ہے جا نہیں سکتے لیکن ہم جسے بلائیں وہ آ سکتا ہے۔ جا نہیں سکتا کوئی بھی لیکن اللہ تعالیٰ اگر بلائیں تو پھر تو بات ختم ہوگی نا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو جسم کے بغیر سیر کرا دے، پاک ہے وہ ذات جو ہزاروں میل کی مسافت منٹوں میں اور سیکنڈوں میں طے کرا دے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر حتیم میں پہنچائے، اور پاک ہے وہ ذات جو حتیم سے آپ کو مسجد اقصیٰ لائے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کرے اور ان کو جسم مثالی عطا کرے، کر سکتا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ، جو اپنے رسول کو نہیں لے کر بعبدہ، فرمایا وہ اپنے بندے کو لے کر کے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی عبدیت پسند آئی ہے، رسالت کا ذکر نہیں کرا کہ اللہ اپنے رسول کو لے گیا، اپنے حبیب کو لے گیا، اللہ اپنے مصطفیٰ کو لے گیا، فرمایا نہیں، بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر کے گئے۔ یہ شان عبدیت ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ تعالیٰ نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ یہ صفت عبدیت مطلوب ہے نبیوں سے بھی اور عام انسانوں سے بھی، کہ جس کے پاس کوئی عہدہ، کوئی منصب آ جائے تو وہ عبدیت اور غلامی سے اور اپنی انسانیت کی اعلیٰ درجے کی جو تذلل ہے اس سے باہر نہ آئے۔ یہ وقتی عہدے ختم ہو جائیں گے لیکن عبدیت مطلوب ہے، غلام بن کے رہو، اللہ تعالیٰ کے تابع فرما بن کے رہو۔ واقعہ معراج کا جو پیغام ہے وہ شان عبدیت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے غلام ہیں، آپ نحن عبیدک، یا اللہ ہم تیرے غلام ہیں، وابن امتک، تیری ایک بندی تھی اما ہوا، اس کے بیٹے ہیں سارے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں، پوری رات میں نہیں، لیلاً، رات کا کچھ حصہ گزرا ہے، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے آئے۔ سبحان الذی، جی کیسے جا سکتے ہیں؟ جا سکتے نہیں جا سکتے، خود نہیں جا سکتے نا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ لے جائے تو اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ آج انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان
چشم زدن میں، آنکھ بھڑکنے میں، آنکھ پھڑکنے میں میزائل یہاں سے داغتا ہے اور ایران میں جا گرتا ہے جی، اور فلسطین سے میزائل داغا جاتا ہے اور تل ابیب میں جا گرتا ہے، اور تل ابیب سے وہاں سے میزائل داغا جاتا ہے تو فلسطین میں آ گرتا ہے۔ تو زمین سے زمین تک مار کرنے والے جو میزائل ہیں، کروزر میزائل ہیں، آج کی جدید ٹیکنالوجیز ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے میزائل یہاں سے کدھر جا رہے ہیں، اور انسان کی بنائی ہوئی ایک اڑن تشتری، ایک کھٹارا سا، ایک ہوائی بس جسے آپ جہاز کہہ سکتے ہیں، وہ پوری دنیا کے اوپر سے گزر رہا ہے، ہوا کے اوپر جا رہا ہے۔ تو آج تو کم از کم یہ خیال نہیں ہے، لیکن 1400 سال پہلے اس بات کو سمجھانا کہ انسان خلا کو عبور کر کے جا سکتا ہے، یہ سبحان الذی کا خاصہ ہے، اللہ نے بتایا کہ جا سکتا ہے، سبحان الذی۔ اس لیے جدیدیت کے نام پر، تشکیک کے نام پر، جدید تعلیم کے نام پر جو ہماری نسل نو کے دماغوں کے اندر، ان کے قلب کے اندر جو چیز سموئی جا رہی ہے، وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جہاں عقل نہ مانے وہاں دین کو چھوڑ دو، جس چیز کو عقل نہ مانے، جس چیز کو سائنس نہ مانے، اس کو چھوڑ دو، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دین اور قرآن جو ہے یہ سائنس سے اوپر کی چیز ہے۔ سائنس کا تجزیہ آج ایک ہے، کل غلط ہو سکتا ہے۔ 100 سال پہلے سائنس کے نظریات کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہے، میڈیکل میں، کسی بھی فیلڈ میں، لیکن قرآن کا جو فیصلہ ہے وہ 1400 سال پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ ہاں، سائنس اگر اس کے ذیل میں ہے، اس کے تابع ہے، جہاں تک قرآن ہمیں سپیس دیتا ہے وہاں تک ہم سائنس کی بات مانیں گے، لیکن جہاں پر سائنس آ کر کے کہے مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا، مڑیاں ہو جائیں گی، چورا ہو جائے گا، ریزہ ہو جائے گا، یہاں سائنس فیل ہو گئی ہے، یہاں سے عقل سلیم ختم ہو گئی ہے۔ یہاں اب وحی کی روشنی نہ ہو تو انسان گمراہی کی گھاٹیوں میں گرے گا۔ یہاں وحی کی روشنی کی ضرورت ہے، یہاں نبی کی تعلیمات کی روشنی کی ضرورت ہے۔ یہاں پر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، یہاں شریعت کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ عقل کے گھوڑوں پر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ شریعت کے اس کے اوپر بیٹھیں گے، اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ معاملہ سائنس اور قرآن مخالف نہیں ہے، سائنس بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی کہتا ہے۔ یہ انسانوں کا مزاج ہے جو آج ایک چیز کو نہیں سمجھ رہا، کل سمجھ جائے گا، لیکن قرآن کو اس کی وجہ سے نیچا دکھانا، احادیث کا، عذاب قبر کا اور جدید چیزوں کا انکار کرنا، یہ سب اسی کے ذیل کے اندر آتا ہے۔ ہمارا نوجوان اگر قرآن کے اس لفظ کو اپنے پلے باندھے گا، سبحان الذی، سارے کے سارے اعتراضات اس کے ختم ہو جائیں گے۔ سبحان الذی، انسان جا سکتا ہے اسپیس پہ؟ نہیں جا سکتا، بولیے نا، جا سکتا ہے، کیوں؟ سبحان الذی، اللہ تعالیٰ پاک ہے نا، لے جا سکتا ہے۔ ہوا کے لباس کے بغیر، خلائی لباس کے بغیر جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے، سبحان الذی، اللہ لے جا سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر جب آپ نے وہاں امامت فرمائی نبیوں کی تو آپ باہر نکلے تو آپ کو 3 پیالے پیش فرمائے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھا، ایک میں پانی تھا۔ اللہ کے نبی نے دودھ کا انتخاب فرمایا، جبریل امین نے فرمایا مبارک ہو، اگر آپ شراب کا انتخاب فرماتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اگر آپ پانی کا انتخاب فرماتے تو آپ کی امت ڈوب جاتی۔ آپ نے دودھ کا انتخاب فرمایا، اور دودھ نور ہے، اور نور سے مراد نور نبوت ہے۔ اللہ نے آپ کے سینے کو نور نبوت سے بھر دیا ہے، آپ کا اس نور کا فیضان قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے نا کہ میں نے دودھ پیا ہے، اس کی تعبیر علم سے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے گا، اس لیے کہ دودھ نور ہے اور علم بھی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی علوم کا جو نور ہے وہ ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ منتقل فرمائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، اچھا پھر جاتے ہوئے ایک جگہ پر گزر ہوا تو فرمایا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ موسیٰ ہیں، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کیا فرما رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا اور یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے علماء اہل سنت والجماعت نے، علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اپنی اپنی قبروں کے اندر حیات ہیں، انبیاء کرام اپنی اپنی قبور کے اندر حیات ہیں اپنے جسم کے ساتھ۔ اب نماز بھی پڑھتے ہیں، اس نماز کی کیفیت کیا ہے اس میں ہم نہیں جاتے، اتنا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ نبیوں کی جسم نہیں کھا سکتی۔ عام انسانوں کے بدن کھائے گی، مٹی کھائے گی، لیکن محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو محمد کا کفن کہاں میلا ہوگا؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر شان انبیاء، شان مصطفیٰ کیا ہوگی جو اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ بھی ہے، اور فرمایا کہ جو قریب سے درود پڑھتا ہے میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اور جو دور سے پڑھا جاتا ہے فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ پوری دنیا سے جہاں جہاں سے درود پیش کیا جاتا ہے وہ کلیکٹ کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیش فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ میں جو قریب آ کر کے مجھے درود پڑھتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ اب کیسے دیتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، کیسے پہنچاتے ہیں؟ ہم اپنے اس عقل کے ساتھ، اس دماغ کے ساتھ سوچ رہے ہیں کہ کروڑوں اربوں انسان ہیں، ایک ہی وقت میں درود پڑھ رہے ہیں، آگے مصطفیٰ کی ایک ذات ہے، وہ ایک ذات ایک وقت میں کیسے سب کا جواب دے سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کی گھڑیاں، یہ دنیا کی ساتیں اور ہیں، زیر زمین معاملہ کچھ اور چل رہا ہے۔ وہاں کا ایک دن، وہاں 50,000 سال گزرتے ہیں تو زمین کے اوپر ایک دن گزر ہوتا ہے، نیچے 50,000 سال گزرتے ہیں، اوپر ایک دن گزرتا ہے، تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو مائکرو سیکنڈ کا فرق چل رہا ہے۔ زیر زمین معاملات کچھ اور ہیں، اوپر کا سسٹم کچھ اور چل رہا ہے۔ تو اس لیے زمین کے معاملات کو قبر کے معاملات پر قیاس کرنا، زمین کے معاملات کو آخرت کے معاملات پر قیاس کرنا، اس کو چھوڑ دیجئے، عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیے۔ فرما دیا اللہ کے حبیب نے کہ میں درود سنتا ہوں، الحمدللہ سنتے ہیں، جواب دیتا ہوں۔ کیسے دیتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے۔ تو آج جمعہ کا بھی دن ہے، درود کا اہتمام فرمائیں، خاص کر عصر کے بعد کا جو وقت ہے جمعہ کا، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، ایک ساتھ ایسی ہے جس میں جو بندہ خدا اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ وہ جمعے کا وقت ہے، بعض نے لکھا 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، بعض نے لکھا یہ پورے دن میں کوئی وقت ہے، لیکن زیادہ تر جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں بندہ خدا جو دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے اساتذہ کرام کو دیکھا کہ وہ جمعے کے دن سارے معمولات ترک کر کے مسجد کی کھونٹی بن جایا کرتے تھے اور مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، اور عصر سے مغرب تک درود پڑھتے تھے یا واعظ و نصیحت کرتے تھے یا تعلیم و تعلم کرتے تھے۔ دنیا کی کوئی بات جمعے کے دن اس کے زبان سے ہم نے نہیں سنی۔ اور فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 7 نسلوں تک کے اندر اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ ایک انسان سوچ نہیں سکتا کہ 7 نسلوں تک اس کی برکات کا، فیوز کا جو ثمرات ہیں وہ منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گزر ہوا تو آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب نبی ہیں ان کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ نبیوں کا بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے، نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ باقی دنیا میں ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبوت معصوم ہے، باقی صحابی معصوم نہیں ہے، اور کوئی انسان دنیا کا معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے۔ صحابہ کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، معصوم نہیں ہے۔ تو معصوم کون ہے؟ انبیاء۔ معصوم کون ہے؟ انبیاء۔ معصوم کا کیا مطلب ہے؟ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ان سے غلطی ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے وحی میں بھی غلطی آئے گی۔ ان سے غلطی ہو سکتی ہے کا مطلب ہے پھر قرآن بھی غلط ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے کا مطلب ہے پھر حدیث بھی غلط ہے ساری۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اب باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، وہ بالکل محفوظ راستوں کے ساتھ ہمارے تک پہنچا ہے، اس لیے قرآن کریم بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔